یہ واقعہ مری کا ہے اور 2015 کا ہے، جب میں اپنی وائف کے ساتھ شادی کے فوراً بعد مری گھومنے گیا۔ میرے ایک دوست نے آفس کی طرف سے جو انہیں ایک فارم ملا کرتا تھا جب بھی وہ سمر بریک پر جایا کرتے تھے، تو اس نے وہی فارم ہاؤس ہمارے لیے بک کروا دیا۔ بہرحال ہم نے گاڑی کروائی اور سیدھا ہی اس فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک چوکی دار نے ہمیں ویلکم کیا۔ وہ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، اس کا صحن اور اس میں جھولے لگے ہوئے تھے۔ چاروں طرف درختوں کے سے وہ فارم ہاؤس چھپا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس کا نقشہ یوں تھا، ایک گراؤنڈ فلور تھا، ایک فرسٹ فلور تھا۔ ہمیں فرسٹ فلور بہت پسند آیا۔ وہاں سے پورے فارم ہاؤس کا نظارہ اور آس پاس دور تک کا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے مین گیٹ پر ایک ڈھلوان تھی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی، پیچھے کی طرف چڑھائی تھی، تو اس فارم ہاؤس کے فرسٹ فلور یعنی اس کے ونڈو کے پیچھے کی طرف کوئی کھڑا ہو تو ایزیلی ونڈو سے اندر کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ بہرحال فارم ہاؤس میں انٹر ہوتا ہی وہاں کی خاموشی مجھے کاٹ ٹھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں اور میری وائف اور ایک وہ چوکی دار بھی جو گیٹ پر تھا، اور اس پورے فارم ہاؤس میں میں اور میری وائف یعنی اکیلے تھے۔ ہم نے اپنا سامان وغیرہ سیٹ کیا، فریش وغیرہ ہو کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ تقریباً عصر کے وقت ہماری آنکھ کھلی اور اٹھ کر ہم بیلکنی میں آ کر بیٹھ گئے، جہاں بہت خوبصورت 2 چیئر لگی ہوئی تھی اور بیچ میں ٹیبل۔ ہم نے چائے بنائی اور چائے کا کپ لیے وہاں بیٹھ کر وہاں کا منظر انجوائے کرنے لگے۔ عدنان اتنی خاموشی اور پیسفل جگہ تھی کہ ایسے انسان کے لیے آئیڈیل پلیس تھی جس کو خاموشی بہت، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ مجھے وہاں کی خاموشی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ آس پاس ان گھنے درختوں کا وہ جنگل، وہ ایک بہت ہی عجیب منظر بنا رہا تھا۔ بہرحال وہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں شام ہو گئی۔ اب موسم خراب ہونے لگا اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم اندر آ گئے۔ چوکیدار کی آواز آئی جو نیچے سے ہمیں آواز دے رہا تھا، سر آپ بیلکنی میں۔ تیز بارش میں وہ چوکیدار ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی بولے؟ وہ سر بارش بہت تیز ہے، میں گھر جانا چاہ رہا ہوں، آپ مینیج کر لیں گے کیا اگر میں گھر چلا جاؤں تو؟ میں نے کہا ہاں دیکھ لو، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہو۔ مجھے کسی کا تو آسرا تھا، یہ مقامی شخص تھا۔ مجھے ویسے ہی یہ فارم ہاؤس کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، اب یہ چلا جاتا تو رات کا یہ منظر ہمیں اور ڈر لگتا۔ چوکیدار نے کہا، سر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں پھٹکتا اور صبح میں جلدی آ جاؤں گا، آپ بس آرام کریں اور کوشش کیجیے گا ادھر ادھر نہ نکلیں۔ بارش بہت تیز ہے، سردی بہت زیادہ، کہیں طبیعت آپ کی خراب نہ ہو جائے۔ میں پاگل ہوں جو اتنی سردی میں باہر نکلوں گا۔ وہ چوکیدار اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ باہر مین گیٹ کو لاک کر کے اس ڈھلوان کی طرف نیچے چلتا چلا گیا۔ بہت دور تک مجھے وہ جاتا ہوا نظر آیا۔ سردی بہت زیادہ تھی، ہڈیاں جبا دینے والی سردی تھی۔ میں کمرے میں واپس آ گیا اور اپنے لحاف میں گھس کر سو گیا۔ بتاتا چلوں میری وائف اینزائٹی کی پیشنٹ تھی، اسے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ بھی ایسے سو رہی تھی کیونکہ موسم اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا۔ لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو جاگ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد اس کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ گھر پر تو ایسا ہوتا تھا، مجھے یہاں کی توقع نہیں تھی۔ میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، کچھ دیر اپنی وائف کو آبزرو کیا، وہ بہت گہری نیند میں تھی اور میں بھی بستر پر سو گیا۔ کافی دیر بعد میری وائف کی چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ میں فوراً سے اٹھا، کمرے میں اپنے بستر پر دیکھا تو میری وائف نہیں تھی۔ میں وہاں بیلکنی کی طرف بھاگا جہاں سے مجھے آواز آئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا میری وائف کھڑی ہے اور باہر وہ صحن کی طرف دیکھ کر اشارہ کر رہی ہے اور سکتے کی حالت میں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابھی وہاں میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کون؟ پتہ نہیں کون، کچھ بچے تھے اور ایک بزرگ بابا جی۔ میں نے ایک دم سوچا کہ چوکیدار تو نہیں آ گیا کہیں یہاں پر اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آ گیا ہو؟ میری وائف نے کہا تمہارے آتے ہی میری چیخ مارتے ہی وہ سارے بچے اور بابا جی وہ سرور کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ بارش میں وہ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں اپنی وائف کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ڈر تو میں بھی بہت گیا تھا، لیکن میں اپنی وائف کو حوصلہ دیتا رہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، کہ شاید تم نے نیند میں دیکھا ہو، تمہارا 100% وہم ہوگا۔ میرے وائف کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ میری وائف نے مجھے بتایا کہ میں نے کچھ دیکھا۔ میں اپنی وائف کی بات کو ٹالتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی تو میں اپنے کمرے سے نکلا اور سرور کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ صحن کراس کر کے وہ کونے میں سرور کوارٹر تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی اور سرور
सर्वेंट क्वार्टर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर मोबाइल की टॉर्च मारी तो मुझे कोई नज़र ना आया। मैं इस घर से गया था कि अगर वो चौकीदार वापस आ गया है तो मैं जाकर उससे मिलूं, ताकि मुझे तसल्ली हो सके, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ खाई जा रही थी कि चौकीदार तो मुझे रात घर जाने का कह रहा था और मेरे सामने गया भी था, लेकिन वो इतनी रात में यहाँ कैसे आ गया। और बच्चों को लेकर मेरी वाइफ झूठ तो नहीं बोल सकती थी। बहरहाल मुझे वहाँ कोई नज़र ना आया। अब मैं वहाँ से वापस अपनी उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। यकीन जाने रात को वो दरख्त इतने खौफनाक लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आसपास दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वो जगह जहाँ पर वो फार्म हाउस था वो मेन मरी से भी अलग था। बहरहाल जी बहुत डर लग रहा था और वापस आकर अपनी कमरे में लेट गया। दूसरे दिन सुबह चौकीदार नाश्ता लेकर आया। उसने दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने चौकीदार से पूछा कि रात को क्या आप यहाँ पर आए थे? पर यह बात मैंने अपनी वाइफ से अलग होकर पूछी थी, तो उसने कहा नहीं सर, मैं तो रात को घर पर ही था। बहरहाल फिर मैंने यही सोचा कि शायद ये मेरी वाइफ का वहम हो। वो घर पर भी अक्सर डर जाया करती थी और बात को इग्नोर कर दिया। दूसरी रात आ गई। वैसे तो मेरी वाइफ को ये जगह बहुत पसंद आई थी और मैं शायद उसी की वजह से यहाँ पर रुका हुआ था, वरना मुझे ये फार्म हाउस काटने को दौड़ रहा था। रात हुई। दूसरी रात पे कुछ ऐसा हमारे साथ होने लगा। दूसरी रात भी वो चौकीदार कोई बहाना बनाकर अपने घर चला गया कि मैं रात को घर पर सो जाऊंगा और सुबह फजर के टाइम पर आ जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। पहले मैंने तो उसको रोकना चाहा, पर उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, इस वजह से मुझे वहाँ रात गुजारनी पड़ेगी। आप परेशान ना हो, दरवाजे वगैरह बंद रखिएगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बहरहाल मैंने बड़ा दिल दिखाया। ज़्यादा डरता तो वो समझता इतना बड़ा आदमी है और ऐसे बच्चों की तरह डर रहा है। मैंने उससे ज़्यादा जिद नहीं की। वो वैसे ही टॉर्च लेकर वो डलवान जगह से नीचे चला गया। शायद नीचे जाकर करीब ही उसका घर था और यही उसने बताया था कि मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। हमने कमरे की लाइट ऑफ की हुई थी, ना एसी का शोर ना पंखे का शोर, पिन ड्रॉप साइलेंट था। और इसी में बारिश तेज होने लगी। वहाँ तकरीबन रोज ही बारिश हुआ करती थी, कभी दिन में और कभी रात में। हल्की हल्की बारिश में हमने महसूस किया कि कोई शख्स हमारे पीछे की साइड पर इस विंडो पर आकर खड़ा हुआ है और अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। उसका साया हमें विंडो पे नजर आ रहा था। कुछ देर मैं उसी सख्ते की हालत में वहां देखता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं खामोशी से वहां तकता रहा। मेरे जिस्म में जान नहीं थी। मैं इतना डरता रहा। मेरी वाइफ तो सो रही थी। फिर वो शख्स उस विंडो से हट गया और वहां खामोशी हो गई, पर वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा सहन में बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। अब वो बच्चे बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज में खेल रहे थे और शायद कोई शख्स भी था जो वहां उनके पास खड़ा था। वक्फे वक्फे से उसकी आवाज आया करती थी। बहरहाल मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। पहले कोई विंडो पर खड़ा था जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था, और अब वो सहन से झूलों की आवाज, बच्चों की आवाज मुझे बहुत डरा रही थी। और वो कोई शख्स जो उनके साथ था, मुझे लगा चौकीदार ही शायद अपने बच्चों को लेकर आ गया हो। मैं बाहर की तरफ गया, बैल्कनी का दरवाजा खोला, हल्का सा कर्टन की तरफ उठाकर बाहर की तरफ झांका। मैंने देखा कोई शख्स नीचे सैन में खड़ा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था और उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों का चेहरा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि इतना अंधेरा था। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि इतनी सर्दी में, इस बारिश में ये बच्चे ठिठर के ही मर जाएंगे, और इस इंसान के देखो कैसे इन बच्चों को इन सर्दी में खिला रहा है। बहरहाल मेरी छठी हिस्स कहने लगे कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। मुझे इस बैल्कनी में खड़े होकर ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे दांत तेजी से बज रहे थे। मैं फौरन से वापस कमरे में आया और सोचने लगा। मैंने फौरन से अपना मोबाइल लिया और चौकीदार को कॉल की। रिंग जा रही थी। कुछ ही देर बाद चौकीदार ने फोन रिसीव किया। मैंने कहा, कहाँ हो आप? उसने कहा, मैं घर पर हूँ सर, बताएं कोई मसला है तो मैं आ जाऊँ। ये बात सुनते ही मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, जितनी जल्दी हो सके फार्म हाउस में आ जाए। यहाँ कोई है हमारे सहन में। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और कोई बुजुर्ग उनके साथ है। वो कहने लगा, बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग भी साथ में हैं। जैसे वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो कुछ जानता था। वो कहने लगा, सर आप कुछ परेशान ना हो, मैं वहां से निकल रहा हूँ, कुछ ही देर में मैं फार्म हाउस में पहुंच जाऊंगा, आप डरे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा, कि कौन है जो हमारे सहन में है? तुम कुछ जानते हो तो हमें बताओ। तो उसने कहा,
میں نے کہا نا سر کہ سر اگر یہ کوئی اور مخلوق ہے تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا۔ اسی دوران میری وائف بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، یہ کنورسیشن وہ سن رہی تھی اور وہ بھی ڈر گئی تھی، سہم کے اپنے بستر میں دبک گئی، اور وہ نیچے بچوں کی آواز بھی سن رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال میں نے فون کاٹا اور جا کر کرٹن ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دور ڈھلوان سے وہ چوکیدار ہاتھ میں ٹارچ لیے اس فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کوئی ڈھارس محسوس ہوئی، لیکن وہ آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھی۔ میں اپنے وائف کو تسلی دینے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کچھ نہ ہی ہوگا۔ بہرحال کچھ ہی دیر بعد مجھے کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی اور کوئی میرے مین دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ چوکیدار اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ اور اس نے دروازہ نوک کیا۔ وہ اتنی زور سے دروازہ نوک کرنے لگا، میں نے کہا کھولتا ہوں، دروازہ توڑو گے کیا؟ اور اسی اثنا میں باہر جو بچے کھیل رہے تھے ان کی بھی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ دروازہ بج رہا تھا، میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا ہی تھا کہ مجھے چوکیدار کی کال آ گئی۔ فون ریسیو کیا، میں نے کہا کھول رہا ہوں دروازہ۔ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جو فوراً سے اس چوکیدار نے کہا کون سا دروازہ؟ دروازہ پیچھے سے بج رہا تھا۔ میں نے کہا جو دروازہ تم نوک کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ سر آپ جس دروازے کی بات کر رہے ہیں، آپ کس دروازے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں، آپ دروازہ مت کھولنا۔ اس نے فون پر مجھے دروازہ کھولنے سے منع کیا۔ میں وہیں رک گیا۔ شکر ہے میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میری وہ کنورسیشن سن کر میری وائف نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس بیلکنی والے دروازے کی طرف گیا، کرٹن ہٹا کر دیکھا، وہ چوکیدار ابھی رستے میں ہی تھا، لیکن وہ اس فارم ہاؤس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ چوکیدار یہ نہیں تھا جو باہر دروازہ نوک کر رہا تھا۔ چوکیدار نے کہا سر میرے ساتھ فون پر ہی رہیں، دروازہ مت کھولیے گا، میں آ رہا ہوں۔ بہرحال وہ چوکیدار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں نے چوکیدار کو کہا بہت خیال سے آنا۔ اس نے کہا سر میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں ایسے کئی پورا سرار معاملات دیکھے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے حکم سے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا فون چوکیدار سے آن لائن تھا۔ اس کے گیٹ میں انٹر ہوتے ہی یہ دروازہ نوک ہونے کی آواز بھی بند ہو گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ اب جو کوئی بھی یہاں کھڑا تھا جو دروازہ نوک کر رہا تھا وہ اب سیڑھیوں سے نیچے اتر کر باہر کی طرف گیا تھا، اور کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ میں نے چوکیدار کو کال پر کہا ہیلو، مجھے آگے سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ چوکیدار آگے سے چپ تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے سن سکتے ہو؟ پر آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں ویسے ہی بیلکنی میں گیا، پردہ ہٹا کر دیکھا تو چوکیدار زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی ٹارچ زمین پر پڑی تھی اور موبائل بھی۔ میں بہت بری طرح ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں۔ وہ بارش میں پڑا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھی اور ہمت کر کے دروازہ کھول کر میری وائف پیچھے سے چیخنے لگی کہ دروازہ مت کھولو، مت جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، وہ بہت صحیح شخص ہے، اس کے بھی بچے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ اس کو خود ہو گیا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں فوراً سے نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ نیچے سے بڑے ہال سے ہوتے ہوئے میں باہر کو نکل گیا۔ باہر جا کر میں نے اس چوکیدار کو جیسے تیسے ہمت کر کے اور اس ہال میں آ کر لٹا دیا۔ وہ ہوش میں ہی تھا، لیکن بہت گھبرایا ہوا تھا، اور اندر سے اس ہال کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس نے کہا سر آپ اوپر جائیں، آرام کریں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر جب میں ہال میں انٹر ہوا تو میں نے سیڑھیوں سے کسی انسان کو نیچے اترتے دیکھا تو، لیکن جیسے ہی میں اس کے پیچھے بھاگا، اس کو آوازیں دی، وہ تیزی سے آگے بھاگنے لگا۔ میں نے جا کر اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے زور سے مجھے جھٹکا۔ میں بہت بری طرح زمین پر گر گیا، لیکن میں زمین پر پڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا لمبا ہوتے چلا گیا، اس کی ہائٹ مسلسل بڑھتی چلے گی، اور اس نے جب گیٹ کراس کیا اور وہ باہر کہیں دور جا کر جنگل میں گم ہو گیا۔ اور ہاں سر، یہاں آس پاس کئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک آج میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہاں کچھ کالے سائے منڈلاتے دیکھے ہیں اور کئی ایکٹیویٹی دیکھی ہیں، لیکن اس طرح باقاعدہ طور پر مخلوق میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کیا، اور جیسے تیسے میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم نے مری میں ہی جا کر مال روڈ پر کسی اچھے ہوٹل میں ایک روم لے لیا۔ باقی کے دن ہم نے وہیں گزارے۔ دل نہیں لگ رہا تھا، ہم نے زیادہ انجوائے نہیں کیا، اپنا ٹائم پورا کیا۔ دو تین دن بعد ہم واپس پنڈی آ گئے۔ بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد میرا وہی دوست جس نے ہمیں وہ فارم ہاؤس بک کرا کر دیا تھا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہوئے جو میں آپ کو کسی اور سٹوری میں بتاؤں گا۔
حالانکہ میں نے اس کو یہ واقعہ پورا سنایا تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا کیا ہوا. شاید اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ میرے سے بھی زیادہ کچھ عجیب معاملات ہوئے جو میں آپ کو کسی اور سٹوری میں ضرور سناؤں گا. تو بہت بہت شکریہ میری کہانی سننے کا. اب میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.